رمضان کا نام آتے ہی جن خاص چیزوں کا تصور ذہن میں آتا ہے ان میں ایک اعتکاف بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عموماً علماء دیکھیں، محدثین خصوصاً، روزے کے بیان کے فوراً بعد کس کا ذکر کرتے ہیں؟ لیلۃ القدر اور اعتکاف کا، اعتکاف اور لیلۃ القدر کا، اس کا بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہی میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا معنی اصل ہوتا ہے ساتھیوں لغت میں ٹھہرنے اور جم جانے کی، ہم اپنی زبان میں بجانا ہے مجاور بن جانے کی۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے بندہ مخصوص جگہ پر مخصوص وقت کے لیے اپنے کو باندھ کر کے رکھ لے۔ گویا باندھ مانا اصطلاحی ہے، یہ حقیقت میں رسی سے باندھنا نہیں ہے، یعنی اپنے کو وہاں پر ٹھہرا لے، یہی اعتکاف ہے۔ شرعی اعتکاف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خصوصی طریقے پر مخصوص جگہ یعنی مسجد میں ٹھہرنے کا نام، ٹھہرے رہے باقی رہنے کا نام کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی حقیقت اصل ساتھیوں یہ ہے کہ دیکھیے ہر انسان دو چیزیں پر غور کریں، اس سے اعتکاف کی حکمت بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں بلکہ ایک مومن کا سب سے بڑی خواہش جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سب سے بڑے محبوب، اپنی محبوب ذات کے ساتھ وہ خلوت میں رہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ خلوت میں اتنا ہی زیادہ رہنا پسند کرتا ہے۔ اور ظاہر بات ایک مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبوب کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی، اس لیے اس سے خلوت میں بیٹھنے کے لیے ہم ہر دم یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا کے سارے کام کرنے ہیں، بہت سے کام، ڈیوٹی کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، کھیتی کرنی ہے، یعنی بہت سی چیزیں، تجارت ہے، مشغول ہیں۔ اس لیے لیکن بندے کی یہ خواہش ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے کہ ایسا بندہ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ جب دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہے تو اس کی سوچ مادے کی طرف رہتی ہے، اس کی فکر اولاد طرف رہتی ہے، وہ ہر چیز طرف مشغول رہا کرتا ہے، جس سے اس کے دل کی یہ صفائی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ نے اعتکاف کو اسی لیے رکھا ہے کہ بندہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے اپنے روح کو غذا دینے کے لیے اپنے دل کو، میں اس لیے یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عموماً آج لوگوں نے اعتکاف کا مقصد و اعتکاف کی حقیقت سمجھی نہیں ہے۔ ایک سال مجھے جب مکہ مکرمہ میں اعتکاف کا موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ 99% لوگ اپنا وقت خالص گپ شپ اور سونے میں گنوا دیتے ہیں۔ یہ اعتکاف کا مقصد نہیں ہے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ذکر کر کے بندہ اپنے روح کو غذا دے اور اپنے دل کی صفائی کرے۔ تو یہ دو اہم مقصد ہیں اعتکاف کے، جس کے لیے یہ چیز مشروع قرار دی گئی ہے۔ اور ظاہر بات آپ ان دونوں حکمتوں پر غور کر لیں تو اس کے لیے رمضان سے بہتر کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی رمضان کا آخری عشرہ، اور مسجد سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں باتوں جو ہم نے کہا اس پر غور کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اعتکاف کب عام مشروع ہے، مستحب کب ہے اعتکاف؟ رمضان کا نا، اور کب، کہاں پر؟ مسجد میں۔ تو اس کے لیے مسجد سے نہ بہتر کوئی جگہ ہو سکتی ہے، نہ رمضان سے بہتر۔ اعتکاف کا حکم یہ استحباب اور مشروعیت کا ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں تو اعتکاف یہ بہت اہم، اگر یہ کہا جائے کہ یہ سنت، اگر نعوذ باللہ من ذالک میں کوئی فقیہ وہ نہیں ہوں، لیکن تاکید کے طور پر اگر سمجھایا تو بڑی اہم چیز ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہر سال جب سے آئے اعتکاف کرتے تھے رمضان کا۔ اس کی تاکید یہ سمجھیے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ ہی میں ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، آپ نے
اپنے بعد ازواج مطہرات کی آپس میں غیرت اور منافست کی وجہ سے آپ نے اعتکاف رمضان کا نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے آخری عشرے میں اس 10 دن کے اعتکاف کی قضا کی، اعتکاف کی قضا کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اعتکاف کیا ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ اسی لیے امام زہری رحمہ اللہ بڑے افسوس سے کہا کرتے تھے کہ مجھے مسلمانوں پر تعجب ہے کہ اعتکاف کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں آپ برابر اعتکاف کرتے رہے۔ علی کل حال آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف جیسا کہ ابھی ہم نے کہا یہ رمضان کا ہے، لیکن کیا غیر رمضان بھی اعتکاف ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر رمضان میں اعتکاف ثابت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک بدعت ہوگی، جب بھی مسجد داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لو، 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے، یہ کون سا اعتکاف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ مسجد میں ہم سے زیادہ جانے والے تھے، ہم سے زیادہ پہل کرنے والے تھے۔ بعض صحابہ ذرا غور کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، شاید عدی بن حاتم ہے، مسلمان ہوا ہوں، کوئی بھی نماز کا وقت ہوا ہے تو میں اس کے لیے پہلے سے تیار رہا کرتا تھا۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے کہ ہاں جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں، جیسا کہ آج چل رہا ہے، ہاں بھائی اعتکاف کی نیت کر لو 15 منٹ کے لیے، 5 میں وہ بھی اعتکاف۔ یہ اعتکاف نہیں، تماشا ہے یہ اعتکاف۔ تو اصل یہ ہے کہ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور دنوں میں ثابت نہیں ہے، آپ نے صرف رمضان کا اعتکاف، الا یہ کہ اگر قضا ہو گیا وہ اعتکاف تو آپ نے اس کو بعد میں پورا کیا ہے غیر رمضان میں۔ لیکن ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف جائز ہے۔ وہ صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زمانے جاہلیت میں رمضان میں مسجد حرام میں 1 رات اعتکاف کی نیت مانی تھی، 1 رات کے اعتکاف کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس نیت کو تم پورا کر لو۔ تو گویا غیر رمضان بھی اعتکاف ہے۔ البتہ رمضان سے متعلق یہ بات سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، 1 دن 2 دن 4 5 6 دن کا اعتکاف نہیں کیا۔ لہذا اصل یہ ہے، لہذا اگر کوئی شخص اعتکاف کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے یا اعتکاف کی لذت محسوس کرنا چاہتا ہے یا اعتکاف کے جو اجر ہیں، بہت اجر ہے اعتکاف کا، بہت بڑا اجر ہے، اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ، تو ظاہر بات ہے کہ پورے عشرے کا آپ اعتکاف کیجئے۔ لیکن بعض روایتیں ایسی آتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے سامنے کوئی مجبوری ہے، جیسے آج ہم لوگ ڈیوٹی والے ہیں، عام طور پر چھٹیاں نہیں ملتی، لیکن بہت سے لوگ چاہیں تو چھٹی مل سکتی ہے، لیکن ایک بات مان لی جائے کہ نہیں ملتی ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، ڈیوٹی کا ہے، یہ ہے، تو ٹھیک ہے، وہ لوگ رمضان کے آخر کی 1 رات کا یا 7 راتوں کا اعتکاف کر سکتے۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں میرے سامنے ہیں۔ ایک حدیث صحیح ابن خزیمہ کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب خواب میں دیکھتے رہے کہ 7 دن، تو انہوں نے آخر کی 7 راتوں کا جاورہ کے الفاظ اعتکاف کیا۔ اور اس سے بھی واضح روایت سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن انیس الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ رہتے تھے کہاں؟ بالکل بادیہ صحرا کے علاقے میں۔ تو ایک دن اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحرا میں رہتا ہوں، الحمدللہ وہاں نماز وغیرہ، مقصد تھا نماز تراویح، وہاں نماز وغیرہ، نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہوں، البتہ یہ میں چاہتا ہوں کہ شب قدر کے حصول کے لیے اعتکاف کروں، اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے اہم مقاصد میں ایک مقصد کیا ہے کہ شب قدر مل جائے، شب قدر مل جائے، یہ اہم مقاصد میں سے ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ شب قدر کے حصول کے لیے اعتکاف کروں، تو مجھے کوئی رات آپ بتائیے کہ جس رات میں آ کر کے اعتکاف کروں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 23ویں رات بتائی، اس لیے کہ شب قدر کے معاملے میں اصل چیز یہ ہے کہ شب قدر کیا ہے، وہ منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21 میں ہے، کبھی 23 میں ہے۔ یہ الگ ہے کہ 27ویں رات یا اس کے قریب میں زیادہ ان کا، لیکن 21 کے بارے میں بھی، جیسے کہ ابو سعید خدری وغیرہ کی روایت ہے کہ 21 کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ تو آپ نے انہیں 23ویں رات کو بارے میں بتایا۔ چنانچہ وہ اپنے جانور کو لے کر کے آئے، اپنے غلام کو جانور دیا اور مسجد میں داخل ہو گئے مغرب سے پہلے۔ پھر دوسرے دن چاشت کے وقت وہ نکل کر کے گئے ہیں۔ تو اس سے ہی پتہ چلا ہے کہ اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کی شرطیں ہم اور آپ سن لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، کافر پر اعتکاف نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو، ورنہ مسجد کے بھی ماحول کو خراب کرے گا۔ تیسری چیز ہے کہ نیت کی جائے، بغیر نیت کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں میں چلتا ہوں بعد میں دیکھوں گا، نہیں، آپ کو کرنا ہے تو ایک رات کی تو آپ مغرب سے گویا کہ پہلے ہی آپ نیت کر لیجئے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ صاحب تمیز بھی ہو، جیسے رمضان میں لوگ لے کر کے گئے بچے کو بھی، اس کو بھی اعتکاف کروا دیا۔ دودھ پیتا بچہ ہے، 3 سال 4 سال کا بچہ، اس کو بھی اعتکاف کروا دیا۔ تمیز اس سے سمجھ ہے لیکن تمیز 3 4 5 لیکن تمیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف مسجد میں ہو، غیر مسجد میں اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں اعتکاف کو مسجد کے ساتھ خاص کیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ نہیں کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بتانا ہے کہ حالت اعتکاف میں عورت سے مباشرت جائز نہیں ہے تو فی المساجد کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اعتکاف کہاں ہوگا؟ مسجد، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، لیکن عاکفون فی المساجد، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی ہے، آپ کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کہاں کرتی تھیں؟ مسجد کے اندر، نہ کہ اپنے گھروں میں، نہ کہ اپنے گھروں میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے غیر مسجد میں اعتکاف کی اجازت دی ہو۔ تو مسجد کے لیے اعتکاف کے لیے شرط ہے کیا ہے؟ وہ مسجد میں ہو۔ چھٹی شرط ہے کیا ہے؟ طہارت، یعنی عورت اگر حالت حیض اور نفاس میں ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد میں بیٹھنا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ہے۔ مرد کو اگر ایسی کوئی چیز لاحق ہو تو فوراً کیا ہے؟ نکل کر کے اسے وضو، نہانا ہے اور طہارت حاصل کرنی ہے۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ شوہر کی اجازت ہونی چاہیے عورت کے لیے، جب روزہ نفلی روزہ رکھنے کے لیے ہے تو اعتکاف کے لیے یہ ضروری ہے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے سمجھا ہے کہ وہ روزہ رکھے، اگر صرف رات کا نہیں بلکہ دن کا بھی اعتکاف ہے تو وہ کیا رکھے؟ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنن ابو داؤد میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ لمبی حدیث ہے، اس میں بیان فرمایا لا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا مسجد جامع، اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہے، اور اعتکاف وہیں پر ہے اس مسجد میں جس میں جماعت کا اہتمام ہوتا ہو۔ اعتکاف کا وقت اس سلسلے میں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ فجر کی نماز پڑھتے اور اپنے جائے اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔ تو یہ نہیں ہے کہ فجر کی کس دن کے فجر کی نماز، آپ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، آیا 20 کی فجر یا 21 کی فجر، لیکن زیادہ اہل علم نے محمول کیا ہے کس پر؟ 21 کی فجر پر۔ اس لیے ان کے نزدیک یہ ہے کہ اعتکاف انسان کب سے شروع کرے؟ اپنا آخری عشرے میں 21 سے۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا اشکال ہے، بہت بڑا اشکال یہ ہے کہ پھر 10 دن کا اعتکاف کہاں ہوا؟ آخری عشرے کا اعتکاف کہاں ہوا؟ آخری عشرہ تو کب سے شروع ہو رہا ہے؟ شام سے شروع ہو رہا ہے، 21ویں کی شب سے نا،
اور 21ویں کی شب اصل اعتکاف کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کا حصول. تو لیلۃ القدر تو گزر گئی. اس لیے عمومی طور پر احادیثیں جو ہے آپ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. یہ تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. آخری عشرے کا اعتکاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مسجد میں کب داخل ہو؟ 21ویں شب کو، یعنی جیسے شروع ہو، مغرب کی اذان ہو تو گویا وہاں پر موجود ہے. البتہ اب آپ کہیں کہ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے، تو دیکھیے معتکف میں داخل ہونا اور ہے، اس لیے کہ معتکف مسجد میں آپ کے لیے ایک خیمہ الگ رکھ دیا جایا کرتا تھا. تو گویا آپ رات پوری رہتے تھے مسجد میں. مائی عائشہ نے بتاتی ہیں کہ آپ رات گزارا کرتے تھے گھروں کے اندر نہیں، پھر اس کے بعد آپ معتکف میں داخل ہو جایا کرتے تھے. اعتکاف سے نکلنے کا وقت کیا ہے؟ یہ بات اس لیے میں ضروری کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے یہاں عام طور پر اسی کو لوگ سنت سمجھے ہوئے ہیں کہ عید کا چاند دکھا نہیں کہ اعتکاف ختم ہو گیا. لوگ کیا ہے، چلے آیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں معتکفین، ہے نا. یہاں حرمین میں جو بھی لوگ اعتکاف ہیں، جیسے اعلان ہوا نہیں کہ وہ اپنی گاڑی اٹھائے اور چلے آئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ناجائز نہیں، یہ جائز وقت ہے، یہ جائز ہے. لیکن مستحب وقت کون ہے؟ مستحب وقت یہ ہے، جیسا کہ موطا امام مالک میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے اور مسجد ہی سے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے. مسجد ہی سے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے. اسی لیے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی بنیاد پر باب قائم کیا ہے اور یہ پیش کیا ہے کہ اعتکاف سے نکلنے کا وقت کون ہے. جی، عید کی نماز کی وہیں سے انسان کیا ہے. اور اس کی ایک حکمت بھی ہے ساتھیوں. اللہ تبارک و تعالی کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنی ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ منسلک کر دے. اسی لیے ہم نماز سے فارغ ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ذکر عبادت اس میں مشغول ہو گئے. رمضان سے فارغ ہوئے تو شوال کے، ہے نا. تو ظاہر بات عید کی نماز بھی عبادت ہے اور یہ اعتکاف بھی عبادت ہے. لہذا ایک عبادت کو دوسرے عبادت سے جوڑ دیا گیا. لیکن جائز وقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب رمضان ختم ہو گیا، آخری عشرہ ختم ہو گیا، تو اب اس کے لیے اعتکاف نہیں ہے. تو اعتکاف سے نکلنے کا کیا ہے؟ آپ نے کہا من اعتکف معنا، وہ جو حدیث ہے کہ آپ نے وہ لیلۃ القدر کے تلاش کرنے میں آپ نے اعتکاف کس کا اعتکاف کیا؟ جو ہے وہ پہلے عشرے کا، پھر دوسرے کا. آپ کو معلوم ہوا دوسرا عشرہ ختم ہوتے ہوتے کہ لیلۃ القدر تو آخری عشرے میں ہے. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ من اعتکف معنا فلیعتکف العشر الاواخر. اور ظاہر بات جب عید کا چاند دکھ جائے گا تو آخری عشرہ ختم ہو گیا، تو گویا اس کا اعتکاف بھی تو یہ وقت ہے. البتہ بہتر وقت کیا ہے؟ انسان وہیں سے کہاں چلا جائے؟ عیدگاہ میں چلا جائے. اسی طریقے سے اعتکاف کے لیے ایک چیز اور کر دوں، شیخ عبدالسلام نے لکھ کر کے بھیجا ہے کہ اعتکاف کیا ہر مسجد میں ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ہر وہ مسجد جس میں جماعت کا قیام ہے اعتکاف ہو سکتا ہے. کیوں بھائی ہم نے جماعت کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ اگر انسان کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے جس میں جماعت کا قیام ہے نہیں، اکیلے رہتا ہے، تو ظاہر بات جماعت کی نماز تو فرض ہے اس کے اوپر نا. اب ہر نماز کے لیے اسے نکل جماعت والی مسجد میں جانا پڑے گا. ایک ویران مسجد ہوتی ہے بتا اوقات، یہاں پر اب الغات میں مسجد ویران پڑی ہے نا، تو اس میں اعتکاف کرے اور اذان ہو تو وہاں چلا جائے گا نہیں. تو اس لیے شرط کیا ہے؟ البتہ جہاں تک جمعہ کا معاملہ ہفتے میں ایک دن پیش آتا ہے، لیکن جماعت کیا ہے؟ وہ بار بار مقرر کتنی بار نکلے گا وہ. تو اعتکاف کا مقصد کیا رہ گیا؟ تو اصل یہ ہے کہ اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہے. لیکن ایک آواز جانتے ہیں آج کل اٹھ رہی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ، بعض لوگ بڑی شدت کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اعتکاف صرف دنیا کی 3 مسجدوں میں ہے. اللہ نے تو کہا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد جمع
کثرت کا صیغہ ہے، اور آپ کہتے صرف 3 کے اندر ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت حذیفہ کی وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے حاضر ہو کر کے انہوں نے کیا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اور ابو موسیٰ اشعری، اس لیے کہ دونوں بڑے صحابی تھے نا، ان کے گھروں کے درمیان میں جتنی مسجدیں ہیں لوگ اس میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اعتکاف الا فی 3 مساجد، اعتکاف نہیں ہے مگر 3 مسجدوں میں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ لیکن اولاً تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم سے بھول ہو رہی، وہ لوگ یاد کیے ہوئے، اور تم سے غلطی ہو رہی، وہ زیادہ سمجھ رہے ہوں۔ اور حضرت حذیفہ خاموش ہو جاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ ابن مسعود نے حضرت حذیفہ کی تردید کی اور کہا کہ آپ نے یا تو یاد نہیں رکھا یا تو حدیث کو صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے، یا تو یاد نہیں رکھا یا تو حدیث کو صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف فی ہے، مختلف فی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سے پہلے متقدمین میں مجھے کوئی نہیں ایسا ملا ہے کہ جس نے اس حدیث کو مرفوعاً قبول کیا ہے اور اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ اس 14 صدیوں کے اندر کوئی اس کے مطابق فتویٰ نہیں دے رہا ہے۔ حضرت حذیفہ کا نام ملتا ہے اور بعد سعید بن مسیب کا، لیکن اس میں بھی کلام ہے، اس میں ہے کہ مسجد النبی یا مسجد النبی، مسجد النبی یعنی نبی کی مسجد، گویا کہ ایک مسجد میں، اور آپ کہتے ہیں 3 مسجد۔ اور حضرت عطا کا جو نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اعتکاف صرف 2 مسجدوں میں ہے، مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں، انہوں نے مسجد اقصی کو خارج کر دیا ہے۔ تو علی کل حال اصل جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسجد کے اندر جو ہے نماز ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں کہ اعتکاف ہر مسجد کے اندر ہوگا۔ جسے تفصیل درکار ہو میری ویب سائٹ کے اوپر وہ ایک مقالہ ہے، بلکہ ایک علامہ البانی رحمہ اللہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ ان کی مختصر قیام رمضان، اس کا جو ترجمہ ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر، اس میں ایک مقالہ ہم نے مختصر سا رکھا، اس میں تفصیل سے یہ بات رکھی ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ اعتکاف کے منافی امور کیا ہیں، اس پر غور کر لیں۔ ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر جانا یہ عورت کے منافی، نعوذ باللہ، اعتکاف کے منافی ہے۔ عورت سے صحبت اور مباشرت کرنا یہ اعتکاف کے منافی ہے۔ قصداً منی وغیرہ کا اخراج یا بعد ایسی چیز دیکھنا یہ اعتکاف کے منافی ہے۔ ہر وہ کام جو عبادت کے منافی ہے وہ اعتکاف کے، خرید اور فروخت ہے، بلا وجہ کے گپ شپ کے اندر مشغول ہونا اعتکاف کے منافی ہے۔ بعض وہ عبادتیں جو فرض عین ہیں، جیسے مریض کی زیارت، نماز جنازہ، دفن وغیرہ کے لیے نکلنا بھی اگرچہ جائز ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں، لیکن راستے میں کسی کے لیے نہیں، رکنا نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ چیزیں جو راجح قول ہے کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ جنازے کے لیے نکلنا کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ ہیں، فرض عین نہیں ہے۔ تو جو عبادتیں فرض عین نہیں ہے اس کے لیے نکلنا نہیں ہے۔ جمعہ فرض عین ہے، اس کے لیے نکلنا ہے کہ نہیں؟ لیکن عیادت کرنا یہ فرض عین نہیں ہے، جنازے میں جانا یہ فرض عین نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو انسان کی فطری ضرورت ہے، جیسے قضاء حاجت، کھانا پینا، نہانا وغیرہ، اس کے لیے باہر نکلنا جائز ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں اگر کھانے پینے کا انتظام کوئی لے آنے والا ہے تو اس کے لیے باہر جانا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیوں؟ وہ چیز آپ کے پاس متوفر ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جائز کام، مسجد میں کھانا پینا، اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، ٹھیک ہے، ناخون تراشنا اور حجامت کرانا، جمعہ کے لیے جانا بلکہ واجب ہوگا، اگر نماز جنازہ مسجد میں ہے تو اس میں شریک ہونا، کسی مریض کا گھر مسجد سے لگ ہے تو مسجد سے لگا ہے تو مسجد سے رہ کر کے اس کی بیمار پرسی کر لینا،
بالوں میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، یہ سب جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں رہا کرتے تھے، اپنے سر کو باہر نکالتے تھے، مائی عائشہ آپ کے چہرے میں کنگھی، آپ کے بالوں میں کنگھی وغیرہ کیا کرتی تھیں۔ اہل خانہ سے بات کرنا، وہ لوگ جائیں تو ان سے، اس سلسلے میں متعدد حدیثیں ہیں، موجود ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک بات اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں یہ جو آ رہا ہے کہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس سال، اس لیے کہ عمومی طور پر جو صورتحال دنیا کی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں کوتاہی ہے، ہماری توبہ کے اندر نقص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو آج دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے، لیکن یہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ نہیں کی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقت میں دعا نہیں کی ہے۔ پچھلی مجلس آپ بھائی کی سن رہے تھے کہ 3 چیزیں بندے کے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سے مصیبتوں کو دور کرے گا۔ شکر ہے، استغفار اور توبہ ہے، اور دعا ہے۔ گویا ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ ہمیں شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے دیا گھر میں رہنے کا، لیکن گھر میں رہ کر کے ہمارے لیے جو کاموں کرنا چاہیے، عبادت، بچوں کی تربیت، دیکھ ریکھ، اس کے خلاف کیا ہے؟ ہمارے گھر کے بعض لوگوں گھر جو جھگڑے کی جگہ بن چکی ہے۔ اس کا مطلب ہم نے شکر ادا نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے جس پر توجہ دینے اور اصلاح کی ضرورت ہے کہ آخر یہ بیماری اتنا لمبا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے ہم سے پر سے بند ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اب مسجدوں کے اندر اعتکاف کی اجازت نہیں ہے تو کیا ہم گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ مجھ جیسا چھوٹا طالب علم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ کہنا یہی ہے کہ اعتکاف ایک سنت ہے۔ جب باجماعت نماز واجب ہے، آپ اس کے لیے نہیں جا سکتے ہیں تو اعتکاف کے لیے آپ جائیں، یہ نہیں۔ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی نیت میں سچے ہیں اعتکاف کے لیے تو ہم اعتکاف نہ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کا ثواب اور اجر دے گا۔ ہم گھروں میں ہیں، سارے وہ کام کریں جو اعتکاف میں کرتے ہیں، ذکر ہے، دعا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، استغفار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لو لگانا ہے۔ ہمیں اچھا موقع ملا ہے، وہ ہم کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض جگہوں میں جہاں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ 3 آدمی مسجد میں جا سکتے ہیں، تو وہاں پر اگر ایک آدمی اعتکاف کرتا ہے اور اس میں کوئی دوسری خرابی اس سے نہیں پیدا ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں بڑے شہروں کے اندر امام مسجد ہے اور مؤذن ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ مسجد اسی کے احاطے میں رہتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اعتکاف کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، وہاں پر اعتکاف کر سکتا ہے۔ لیکن باہر کے لوگ جن کے لیے جانا ہے اور مشاکل پیدا ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ وہ لوگ اگر ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے تو اس حدیث پر غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، جب بندہ سفر پر چلے جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ حالت اقامت میں اور حالت صحت میں جو عمل کرتا تھا ان سارے عمل کو اس کے نامہ اعمال میں تم لکھتے جاؤ۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ جو مفسرین میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، وہ سورہ 3 کی اس آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دوسرے جو لوگ ہیں، کافر ہیں، یہ ہیں، اور اگرچہ مومن ہو عمل صالح نہیں کرتا ہے تو ہر ایک کے اعمال منقطع ہے، لیکن ایک مومن ہے فلہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا ان کو اجر ہے۔ تو آپ کی نیت اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف کا اجر دے گا۔ اس وقت کو آپ کسی اور فائدے کی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔
سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔